بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حبیب اجمی فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی حضرت حسن بصری کے مرید تھے۔ آپ کی توبہ کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی شروع میں بڑے مالدار تھے اور اپنا مال سود پر اہل بصرہ کو دیا کرتے تھے اور ہر روز لین دین کے تقاضے کے لیے جایا کرتے تھے، جب تک جن سے کچھ لینا وصول کیے بغیر نہ رہتے اور ٹلتے بھی نہیں تھے۔ اگر دیکھتے کہ اور کچھ وصول نہیں ہوتا تو کہتے کہ اچھا میرے آنے کی مزدوری دے دو، اور اسی سے اپنا گزارا کرتے رہتے۔ ایک روز اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے۔ وہ قرض دار گھر میں موجود نہ تھا، اس کی بیوی موجود تھی۔ اس نے کہا، میرا خاوند گھر نہیں ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک بھیڑ جو ہم نے ذبح کی تھی اس کی گردن پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کا دل مانے تو آپ اس کو لے جائیں۔ آپ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے وہ گردن ہی دے دو۔ چنانچہ اس عورت نے وہ گردن آپ کو دے دی اور آپ وہ سری لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سری سود میں آئی ہے، پکاؤ۔ بیوی نے کہا، روٹیاں اور لکڑی دونوں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا، میں ابھی جا کر سود میں روٹیاں اور لکڑیاں دونوں لاتا ہوں۔ چنانچہ آپ گئے اور روٹیاں اور لکڑیاں سب لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی چڑھائی اور جب پک گئی تو چاہا کہ پیالے میں نکالے کہ ایک سائل نے دروازے پہ آ کر دستک دی اور راہ خدا میں کچھ مانگا۔ حضرت حبیب کہنے لگے کہ واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دیں گے اس سے تو امیر نہ ہو جائے گا مگر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ سائل لوٹ گیا۔ حضرت حبیب کی بیوی نے جو ڈوئی ہانڈی میں ڈالی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں سب خون ہی خون ہے۔ اپنے خاوند کو بلایا اور دکھا کر کہنے لگی، دیکھیے یہ آپ کی بدبختی و شومی کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت حبیب نے یہ حال دیکھا تو دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ آپ کی حالت فی الفور بدل گئی۔ کہنے لگے، اے میری بیوی، تو گواہ رہے کہ میں نے آج ہر برے اور گندے کام سے توبہ کر لی۔ پھر آپ باہر نکلے تاکہ قرض داروں کو تلاش کر کے اپنا مال و زر ان سے واپس لیں اور پھر سود پر کبھی کام نہ چلائیں۔ جمعہ کا روز تھا، لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں نے جب حضرت حبیب کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، دیکھو سود خور آ رہا ہے، الگ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اسی کی بدبختی کا شکار ہو جائیں۔ جب یہ آواز حبیب کے کانوں میں پڑی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور سیدھے حضرت حسن بصری کی مجلس میں چلے گئے۔ حضرت حسن بصری نے آپ کی توبہ کرائی اور صوم و صلات کی پابندی کا فرمایا۔ حضرت حبیب کی وہاں قایا ہی پلٹ گئی اور وہاں سے اللہ کے محبوب بن کر نکلے۔ واپس آتے وقت راستے میں آپ کا ایک مقروض آپ کو دے کر بھاگا۔ حضرت حبیب نے اس سے آواز دی اور فرمایا، بھائی اب تو مجھ سے نہ بھاگ، اب مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے، یہ کہا اور سیدھے گھر کی طرف آ گئے۔ راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے نظر آئے اور انہوں نے جب حضرت حبیب کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ راستے سے، حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے،
اب جو ہماری گرد اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگار ہو جائیں۔ حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی یہ جملہ سن کر دل میں کہنے لگے، اے رب غفور، عجب تیری رحمت ہے کہ اسی ایک روز میں کہ تجھ سے میں نے صلح کی، تو نے اس کا اثر اپنی مخلوق کے دل پر پہنچا دیا ہے اور میری نیک نامی مشہور فرما دی ہے۔ پھر آپ نے آواز دی کہ جس کسی نے حبیب کا کچھ دینا ہے وہ آئے اور اپنی دستاویز ساتھ لے آئے۔ یہ آواز سن کر سب مقروض جمع ہو گئے اور آپ نے جو مال جمع کر رکھا تھا سب لوگوں میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا۔ توبہ کے بعد آپ حضرت حسن بصری سے بیعت ہو گئے اور اپنے شیخ کی ہدایت اور سچی طلب کی برکت سے صاحب کرامت ولی بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔